ہمیں جو کہا ہے وہ ہم نے دل سے کہا ہے اور عملاً ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہاں میرے پاس وقت کم ہے, مجھے جمعے کی طرف بھی جانا ہے. میں ایک بات ضرور بتاؤں گا. میں اس وقت گلگت کی غیور قوم, گلگت کے غیور خطہ گلگت کے اہل تشیع بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ ماضی کو آپ بھی بلائیں, ہم بھی بلائیں, ہم اچھی ہمسائیگی کو برقرار رکھیں, ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں, مدارات کا ماحول پیدا کریں. میری مذہبی آزادی ہے, میں اپنی مذہبی آزادی اپنے حدود میں کروں, میں آپ کے حدود میں نہیں ہوں. ہمیں قربانیاں دینی ہوگی, ہمیں بلانا ہوگا. اور میں اس کی مجھے آج ایک بہت سوچ کے میں ایک بات کروں. ہمیں آج گورنمنٹ نے کہا کہ آج جمعے میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا. ہم نے کہا کہ بالکل فرق نہیں ہوگا اور آئندہ آپ فرق کرنا نہیں دیں گے. کسی کو فرق کرنا جو ہے نا, ایک بال بر امن معاہدہ ضابطۂ اخلاق سے کوئی نہیں ہلے گا. میں آج یہ ایکشن کمیٹی, میں اس سے نالا آدمی, میں نے ان کو چھوڑا ہوا ہے یہی صحابہ کرام کی توہین کی بنیاد پر. لیکن کل ان کی قرارداد اور اس کی شق نمبر 3 وہ امن معاہدہ اور ضابطۂ اخلاق کو تقویت دیتی ہے. اور ان کے مطالبہ پر کل میں نے جس مولانا حسین احمد نے بتایا کہ گلگت کی ایک قریب جمع تھی, دونوں فریق کے تھے, نہیں تینوں فریق جمع تھے, اور تینوں فریق نے اس کے شق نمبر 3 کو دیکھو کس جرأت سے اس بات کی. تو اس سے مجھے اطمینان ہوا کہ گلگت کے عام ہر صف فریق اس کو تقویت دے رہی ہے, امن معاہدوں اور ضابطۂ اخلاق کو. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم اچھے ہمسائیگی, اچھے مدارات, اور ہم روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اور یہ اب چک دیکھو یار, وقت چلو ایک وقت تھا, تقدیر تھا, ماضی پر نہیں رونا چاہیے, چلا گیا. ہمیں پہلے سوچنا چاہیے تھا, شاید نہیں سوچا, ہماری غلطی ہو گئی. شاید میں نے قوم کو مشکل میں ڈالا, میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں. لیکن ہم آئندہ سنبھل تو جائیں, ایک دوسرے کا خیال تو رکھیں, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کا احترام رکھیں, ایک دوسرے کے مدارات کا خیال رکھیں, ہمسائیگی کا رکھ دیں. بعض جگہوں میں رشتے ہیں, رشتہ داری کا خیال رکھ لیں. اس لیے میں نوجوانوں سے آج کہتا ہوں کہ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے نا معاشرے کو بدسکونی سے, انتشار سے اور افتراق سے دوچار کیا ہے. بالکل بس کریں. اور کل کے ہمارے جو کہیں اعلامیہ کہیں یا اختتامیہ کہیں, وہ شائع ہونے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا اپنے تبصرے اور اپنے کمنٹس اور اس کے مرضی کا رخ دینا, ایسی چیزیں نہیں. ابھی رخ بدلا ہے. ہم اور آپ سی پیک کے دانے پہ رہتے ہیں. میں اس سی پیک کو اگر ہم سنبھالیں گے, ہم سوچیں گے مل کر, اسلامی فرقے ہونے کے بنیاد پر اسلام کے غلبے کی فکر کریں گے, تو میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ اس کے مفاد, اس سے ہمیں خیر سے فائدے اٹھا سکتے ہیں. ورنہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہوگا. اور اس سے ہم نے گورنمنٹ سے پوچھا تھا کہ یہ آ رہا, اس سے ہماری صنعت کا کیا ہوگا, ہمارا مزدور کا کیا ہوگا, ہماری تہذیب و تمدن کا کیا ہوگا. میں نے اس لیے احتیاط چوک میں آ کر کہا تھا کہ اب ہم یہ لڑائیاں بس کریں. ہمارا شیعہ اسماعیلی حضرات سے بھی اصولی اختلاف ہے, کہیں بعض جگہوں میں تحفظات بھی ہیں, لیکن یہ تلخی کیوں نہیں ہوتی ہے. میں اس کو بار بار دہراتے رہتا ہوں. اس لیے ہم ہر دو فریق کو, جو ہم برسر پیکار رہے ہیں اور آج ہم خود ہی سنبھلے ہیں, آج ہم نے دستخط کیا ہے, چاہتے ہوئے کیا ہے, نہیں چاہتے کیا ہے. ہم نے کہا کہ ہم سنبھلے نہیں تھے, ہم ایک بار پھر سنبھلیں گے. اور اس پر ہمیں قوم کو بھی اس کے ہمیں ثبوت دینا ہوگا اور حکومت کو بھی ثبوت دینا ہوگا. نہیں تو کم از کم گورنمنٹ کو اپنے وجود کا ثبوت دینا ہوگا. اور یہ آج تک ہونے والے
مظالم کا، بچوں کے مارے جانے کا، عورتوں کے مارے جانے کا اور ناموس صحابہ کے تار تار ہونے کی مجرم گورنمنٹ اور انتظامیہ ہے، بیوروکریسی ہے. میں ان سے گزارش کروں گا خدا را آپ مزید تماشا بینی سے باز آ جاؤ. اور میں دوسرے فریق سے پھر یار کوئی بات ہماری پسند نہیں آتی ہو یا اس گفتگو میں شاید آپ کو اچھی نہیں لگی ہو، میں نے دیدہ دانستہ تنگ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، میں اس کا معاف چاہوں گا. ہمیں آج اس اعلان کے بعد، اس اعلامیہ کے بعد ہمیں اپنا طور طریقہ اور اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. آخر میں ایک چھوٹا سا سوال کہ مذہبی منافرت کے الزام میں جو سوشل میڈیا کے بعض لڑکوں کو گرفتار کیا گیا، کیا مذاکرات کے اندر ان کی رہائی بھی شامل ہے؟ یار نہیں ہوئی ہے، ہمیں اس کی فرصت ہی نہیں تھی. اس کو گورنمنٹ دیکھ لے اور کوئی مناسب انداز سے جیسا وہ توبہ بھی کریں، آئندہ کا اجتناب بھی کر لیں اور تھوڑا سا ان کی تھوڑی گرفت کر کے میرے خیال میں ایک موقع دیا جائے، میں اس کی حمایت کروں گا. باقی ہمیں اس کی فرصت نہیں تھی، ہمیں متاثرین کی مشکل کا اطلاع بھی آئی، لیکن ہم ایسے شروط کی طرف جو ہے نا ہمیں اس کے زیر زبر نے ہی بہت پریشان کر دیا تھا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے امیر تنظیم اہل سنت والجماعت کلگت بلتستان و کوہستان حضرت مولانا قاضی نثار احمد صاحب.